السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج ایک نئی صورت کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے یہ چند باتیں سماعت فرما لیں کہ ہمارے گروپ میں چند نئے لوگ آئے ہیں اور الحمدللہ ہمارا پہلا گروپ فل ہو چکا ہے۔ دوسرا گروپ ہم نے بنایا ہے، تو آپ اپنے دوستوں کو جو لیکچرز بھیجتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ دوسرے گروپ کا لنک بھی موجود ہے گروپ میں، اسے بھیجیں آگے تاکہ اس گروپ میں لوگ ایڈ ہو سکیں اور بآسانی لیکچرز حاصل کر سکیں۔ اور جو نئے ممبرز گروپ میں آئے ہیں وہ یہ بات سماعت فرما لیں کہ چند چیزیں ہیں، آپ گروپ کی ڈسکرپشن میں بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کو کوئی گروپ ممبر ڈسٹرب کرتا ہے پرسنل پہ تو آپ ایڈمن سے رابطہ کریں، ان کو کچھ نہ کہیں بلکہ ایڈمن سے رابطہ کریں، انشاءاللہ ہم ان کو ڈیل کر لیں گے۔ اور آپ بھی خیال رکھیں کہ آپ کی وجہ سے دوسرے گروپ ممبرز ڈسٹرب نہ ہوں۔ اس گروپ میں الحمدللہ ہم قرآن کے تعلق سے جڑے ہوئے ہیں، قرآن کو سمجھنے کے لیے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ ہمارا سمجھنا اور سمجھانا قبول فرمائے۔ تو یہ روز کی بنیاد پہ کلاس دی جاتی ہے اور 5 سے لے کے 5، کبھی 5 منٹ کی کلاس ہوتی ہے، کبھی 7 منٹ کی، اور کبھی زیادہ بھی ہو جاتی ہے۔ اور ابھی رمضان چل رہا ہے تو رمضان میں ہم تھوڑا زیادہ پڑھ لیتے ہیں کبھی، تو روز لیکچر سنتے رہا کریں تاکہ انشاءاللہ یہ ایک سلسلہ چلتا رہے۔ ہم نے اسٹارٹ کیا تھا سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ سے، اس کے بعد ہم اماں پارے سے اسٹارٹ کیا تھا ہم نے، اور الحمدللہ آج ہم سورۃ الفجر اسٹارٹ کریں گے، یعنی آدھا پارہ الحمدللہ ہمارا ہونے والا ہے۔ سورۃ الناس کی طرف سے اسٹارٹ کیا تھا، آخری کی طرف سے، خاص وہ صورتیں اس لیے کہ جو وہ صورتیں ہم نمازوں میں ہی پڑھتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ اس کے ہمارے سامنے مفہوم ہمارے سامنے ہوگا تو انشاءاللہ ہماری نماز میں بھی خلوص پیدا ہوگا، خشوع پیدا ہوگا انشاءاللہ۔ تو آپ تمام پرانے لیکچرز بھی سن سکتے ہیں، جیسا کہ یوٹیوب لنک آپ لوگوں کو روز بھیجا جاتا ہے، جن کے پاس یوٹیوب ہے تو وہ نیچے ہر لیسن کا جو ہے وہ لنک آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ، وہاں سے آپ کوئی بھی پرانا لیکچر ایک کلک پہ سن سکتے ہیں، اس پہ کلک کریں انشاءاللہ ویڈیو آپ کے سامنے کھل جائے گی۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو نئے گروپ ممبرز ہیں ان کے لیے خاص طور پہ، اور بالعموم تمام افراد کے لیے یاد دہانی تھی۔ تو انشاءاللہ آج ہم سورۃ الفجر اسٹارٹ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر۔ اچھا، یہ صورت تھوڑی سی طویل ہے، لمبی ہے، تو انشاءاللہ اس کو چند دن میں ہم ختم کریں گے۔ تو آج انشاءاللہ اس شروع کی 5 آیتیں سمجھتے ہیں، اور پوری صورت سمجھنے کے لیے آپ کو تمام لیکچرز سننے ہیں انشاءاللہ، جب بھی بات واضح ہوگی۔ آج کا لیکچر سنیں گے تو اس سے متعلق باتیں کل بھی ہوں گی، تو 3-4 ٹاپک ہیں اس میں، تو وہ مکس کر کے ہم سمجھیں گے تو انشاءاللہ پھر چیز کور ہو جائے گی۔ اور پیچھے ہم کئی صورتیں پڑھ کے آ رہے ہیں، اس میں ہم نے یہ چیز دیکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کئی چیزوں کی، اپنی مخلوقات کی جو ہے وہ قسم کھاتا ہے اللہ تعالیٰ، اور بہت سی صورتوں میں ہم نے دیکھا، سورۃ الشمس میں، سورۃ اللیل میں، سورۃ العصر میں، کئی صورتوں میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ چیزوں کی قسمیں کھا رہا ہے، اور کافی چیزوں کی قسمیں کھا رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور اس سے انسانوں کو سمجھانا چاہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ تمام مخلوقات ہیں، اور ان چیزوں کی قسمیں کھائے جانے کا مراد ہی یہ ہے، مقصد ہی یہی ہے کہ انسان سوچے اور غور و فکر کرے۔ سورۃ التین میں بھی قسمیں کھائی گئیں، سورۃ البلد میں بھی۔ تو یہ سورۃ الفجر ہے، اس میں بھی سٹارٹنگ میں اللہ تعالیٰ چند قسمیں کھا رہا ہے، اور اس کا بنیادی مقصد یہی ہے۔ آج ہم جو 5 آیتیں پڑھیں گے، ان 5 آیتوں کے بعد اس کا جو مقصد ہے قسمیں کھانے کا وہ ہمارے سامنے ہے کہ کیا وجوہات کی بنا پہ اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں، اور یہ 5ویں آیت ہے انشاءاللہ، اس میں بھی ایک واضح بات ہے انشاءاللہ، اب پڑھیں گے تو انشاءاللہ سمجھ آئے گی۔
تو سب سے پہلی آیت ہے والفجر، قسم ہے فجر کی۔ اب یہاں اس سے مراد مطلقاً عام فجر کی بات ہو رہی ہے، کسی خاص دن کی فجر کی بات نہیں ہو رہی، اور یہاں فجر سے مراد صبح ہے، یعنی صبح کا وقت۔ اور یہ صبح کی جو اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے تو اس کا سبب یہ ہے کہ یہ قیامت کی بڑی دلیل ہے، صبح قیامت پر بڑی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے صبح تمام مخلوقات بیدار ہوتی ہیں، تمام مخلوقات جو ہے وہ سو کر اٹھتی ہیں۔ تو اسی وجہ سے ہمارے سامنے ایک موت کے بعد اٹھنے کا جو منظر ہے وہ سامنے آ جاتا ہے کہ موت کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اٹھانے پر قادر ہے۔ جس طرح ہم صبح اٹھتے ہیں، سو جاتے ہیں، بالکل ہر مخلوق جو ہے وہ سو جاتی ہے، لیکن پھر وہ صبح بالکل اٹھ جاتی ہے جیسے وہ سونے سے پہلے تھی۔ تو یہ دلیل ہے قیامت پہ کہ تم اسی طرح بالکل موت کے بعد، مرنے کے بعد بھی اسی طرح اٹھائے جاؤ گے۔ دوسری آیت ہے وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور 10 راتوں کی، یعنی یہاں یہ بھی قسم کھائی جا رہی ہے، اور 10 راتوں کی قسم، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور 10 راتوں کی قسم، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ اچھا، اب یہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ تو اس کے بارے میں اکثر مفسرین کے نزدیک جو ہے یہ 10 راتیں ذوالحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں، یعنی جو حج کا مہینہ ہے اس مہینے کی، ذوالحجہ کے مہینے کی ابتدائی 10 راتیں مراد ہیں، اور ان کی جو فضیلت ہے وہ احادیث سے بھی ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عشرہ ذوالحجہ میں کیے گئے عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، یعنی جو نیک عمل، جو صالح عمل وہ اس عشرے میں کیے جائیں گے، اس ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں کیے جائیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ حتیٰ کہ جہاد بھی اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب نہیں جتنا ان دنوں میں عمل کیا ہوا محبوب ہے، سوائے اس جہاد کے کہ جس میں انسان شہید ہی ہو جائے، تو وہ اس جہاد کا کیا کہنا، وہ تو ظاہر افضل ہی ہے۔ تو مراد یہاں ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں۔ والشفع والوتر، اور جفت کی اور طاق کی قسم، شفعی والوتر، شفع کہتے ہیں جفت کو، اور الوتر طاق۔ اب یہ جفت اور طاق کیا ہیں؟ یہ عدد ہے نا، جیسے جفت ان عدد کو کہتے ہیں جو جیسے 2 ہے، 4 ہے، 6 ہے، 8 ہے، 10 ہے، اور طاق جیسے 1 ہے اور 3 ہے، 5 ہے، اس طرح کے عدد طاق کہلاتے ہیں۔ تو یہاں مراد یا تو عدد ہیں یا پھر وہ چیزیں ہیں، یعنی وہ معدودات ہیں جو جفت اور طاق ہوتے ہیں۔ اور بعض مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ دراصل یہاں مخلوق کی قسم کھائی جا رہی ہے، کیونکہ مخلوق جو ہے وہ جفت ہوتی ہے یا طاق ہوتی ہے، اس کے علاوہ تو نہیں ہوتی۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے واللیل اذا یسر، اور رات کی جب وہ چلنے لگے، واللیل اذا یسر، اور رات کی جب وہ چلنے لگے، یعنی یہاں بھی قسم کا معنی ہے کہ اور رات کی قسم جب وہ چلنے لگے، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اور رات کی قسم جب وہ چلتی ہے، یعنی اس رات کی قسم کہ جب وہ چلتی ہے، یعنی جب رات آتی ہے اور جب رات جاتی ہے، کیونکہ جو معنی ہے یہاں سیرن کا، یہ چلنے کے معنی میں آتا ہے، یعنی دونوں صورتیں، آنا اور جانا دونوں اس میں شامل ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے هل فی ذلک قسم لذی حجر، یقیناً اس میں عقل والوں کے لیے بڑی قسم ہے، یقیناً اس میں عقل مند والوں کے لیے، عقل مند لوگوں کے لیے بڑی ہی قسم ہے، یعنی جتنی تمام چیزوں کے پیچھے قسمیں کھائی گئیں تو ان تمام قسموں میں عقل والوں کے لیے بڑی ہی نصیحت ہے، اور ان کے لیے ایک سبق ہے کہ وہ سبق حاصل کریں۔ اور یاد رکھیے کہ قرآن مجید میں جو قسمیں اللہ تعالیٰ کھاتا ہے، جو بھی قسمیں کھائی جاتی ہیں، تو وہ کسی نہ کسی چیز کی دلیل پر آتی ہیں، یعنی کسی نہ کسی چیز پہ وہ دلالت کر رہی ہوتی ہیں، کسی بھی چیز کی اہمیت کو اجاگر کر رہی ہوتی ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں یہ قسمیں جو ہے وہ کس چیز پہ دلالت کر رہی ہیں؟
کس چیز کی اہمیت کو اجاگر کروا رہی ہیں۔ تو اصل میں جواب ان قسموں کا جواب جو ہے وہ ان آیات میں موجود تو نہیں ہے۔ اگلی آیات میں انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے تفصیل سے کہ جن قوموں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، تو مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنے بڑے بڑے تغیرات کر رہا ہے، رات کی قسم کھائی، صبح کی قسم کھائی، تو اللہ تعالیٰ اس چیز پر بھی قادر ہے کہ وہ تمہیں موت کے بعد زندہ کرے اور پھر تمہارا جزا اور سزا کا جو ہے وہ فیصلہ کرے، اور تمہارا یعنی تمہیں جو جنت اور جہنم کا حساب ہے وہ تمہارے ساتھ معاملہ کرے۔ اور اگر یعنی انسان نیک اعمال کرے گا اور ان تمام قسموں پہ غور و فکر کرے گا جو ہمیں کرنا چاہیے، تو انشاءاللہ ہمارے لیے خیر ہوگی، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھلائی والا معاملہ کرے گا۔ لیکن اگر ہم ان لوگوں کی طرح جن کا تذکرہ آگے آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو قسمیں ہیں ان کا جواب جو آگے آ رہا ہے آیتوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے کن قوموں کا ذکر کیا ہے کہ جن قوموں کا اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کیا، تو اگر ہم سرکشی پہ اتر آئیں گے، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے، تو پھر ہمارا حال بھی وہی ہوگا جو ان قوموں کے ساتھ ہوا۔ اب آگے کن کن قوموں کا ذکر ہے اور ان کے ساتھ کیا کیا ہوا وہ انشاءاللہ ہم آگے کل مزید پڑھیں گے لیکچرز میں۔ تو کل انشاءاللہ ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ کل ہم نے سورۃ الفجر ڈسکس کی تھی، شروع کی 5 آیتیں ہم نے سمجھی تھیں۔ انشاءاللہ آج آگے مزید آیات سمجھتے ہیں۔ آج آیت نمبر 14 تک پڑھیں گے۔ اس صورت میں ٹوٹل 30 آیات ہیں، تو کل انشاءاللہ پھر آیت نمبر 15 سے لے کے آیت نمبر 30 تک پڑھیں گے۔ تو آج ہم آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 14 تک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد۔ تو یہ چند آیات سمجھیں گے انشاءاللہ ہم، اور اس سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ کل ہم نے جو 5 آیات پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ نے شروع کی آیات میں چند قسمیں کھائی ہیں، اور جن چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ دلالت کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پہ دلالت کرتی ہیں، اور اس چیز پہ دلالت کرتی ہیں کہ قیامت کا وقوع لازم ہے، اور قیامت کا وقوع جو ہے وہ ایک حقیقت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اتنی بڑی جو اللہ تعالیٰ جو اس دنیا میں اتنے بڑے تغیرات اور اتنی بڑی جو مخلوقات کے ساتھ دن کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، رات کی قسم کھائی، کہ جو ان کا ایک نظام چل رہا ہے پوری کائنات میں، تو جو رب یہ اتنے بڑے نظام چلا سکتا ہے وہ رب اس پہ بھی قادر ہے کہ وہ قیامت کو قائم کرے۔ اور قسمیں اسی وجہ سے کھائی گئی ہیں کہ 5ویں آیت ہم نے پڑھی نا کہ یقیناً اس میں عقل والوں کے لیے بڑی قسمیں ہیں، یقیناً جو عقل والے لوگ ہیں وہ اس میں سوچیں گے، سوچ و بچار کریں گے اور نصیحت حاصل کریں گے۔ اب آگے کی جو آیات ہیں انشاءاللہ آج ڈسکس ہم کریں گے جو آیات، اس میں اللہ تعالیٰ نے چند جو قومیں گزری ہیں، پچھلی قومیں جنہوں نے غرور و تکبر کیا اور جنہوں نے سرکشی اختیار کی، کفر کیا، ان کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اصل میں اپنی عقل کا استعمال نہیں کیا، جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل سلیم عطا کی تھی کہ وہ اس سے سوچ و فکر کرتا، غور کرتا، تدبر کرتا، تذکر کرتا، تو اس نے نصیحت حاصل نہیں کی۔ تو ان تمام قوموں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے غافل رہیں اور جنہوں نے کفر کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ تو آتے ہیں ترجمے کی طرف۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ الم تر کیف فعل ربک بعاد،
کیا آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ تو یہ عاد جو ہے وہ ایک قوم کا نام ہے، اور یہ گزشتہ اقوام میں سے ایک قوم گزری ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی تکذیب کی، اللہ تعالیٰ کو جھٹلایا، کفر کیا، اور ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا جو اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، ان کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا کہ وہ تبلیغ کریں، لیکن انہوں نے اس قوم نے ان کی تکذیب کی، تو اللہ تعالیٰ نے بالآخر جو ہے وہ سخت عذاب سے ان کو نوازا، ان پر سخت عذاب نازل کیا، اور یہ سخت عذاب ہوا کی شکل کا تھا کہ اتنی تیز تیز ہوائیں چلتی تھیں اور یہ ہوائیں متواتر بالکل مسلسل 7 راتیں اور 8 دن چلتی رہیں۔ اس کی تفصیل سورہ حاقہ میں بھی ہے، ہم آگے پڑھیں گے تبارک الذی پارے میں۔ تو ایسی ہوا تھی کہ ان سب کو جو ہے وہ تہس نہس کر کے رکھ دیا اس ہوا نے۔ تو یہاں جو ایک سوالیہ انداز ہے، مراد یہی ہے، اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بیان کر دیجئے کہ کس طرح آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا، انہوں نے نصیحت حاصل نہیں کی تو ان کے ساتھ یہ انجام ہوا۔ تو ہمیں بھی اب نصیحت حاصل کرنی چاہیے، جو اللہ تعالیٰ قسمیں کھا رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے، اور پورا قرآن ہمارے سامنے واضح موجود ہے ہدایت کی صورت میں۔ دوسری آیت ہے ارم ذات العماد، ستونوں والے ارم کے ساتھ، ارم ذات العماد، ستونوں والے ارم کے ساتھ، یعنی یہاں بھی پچھلی بات چل رہی ہے کہ آپ کے رب نے کیا کیا ستونوں والوں کے ساتھ، اور یہ ارم جو ہے یہ قبیلے کے لوگ تھے۔ ارم اصل میں قوم عاد کے دادا کا نام ہے، ان کا جو سلسلہ ایک نسب ہے، نسب چل رہا ہے عاد بن عوس بن ارم، یعنی قوم عاد کے دادا کا نام تھا ارم۔ تو یہ ایک سلسلہ چلتا آ رہا تھا جو اللہ تعالیٰ کو جھٹلاتے تھے، یہ پوری ایک تسلسل چلتا آ رہا تھا ان لوگوں کی نسلوں کا۔ اور ستونوں والے سے مراد یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی قوت اور طاقت بخشی تھی، اور ان کے قد بڑے بڑے تھے، یہ لمبے چوڑے بڑے نہایت ہی مضبوط لوگ ہوتے تھے، اور اس کے علاوہ وہ فن تعمیر میں بھی بڑی مہارت رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن یہ پھر بھی ناشکرے ٹھہرے، اور یہ فن تعمیر میں بڑی ان کو مہارت تھی، نہایت مضبوط جو ہے وہ عظیم الشان عمارتیں تیار کرتے تھے، بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کرتے تھے جس کی بنیادیں مضبوط ہوتی تھیں۔ اب آگے ان کا اور انٹروڈکشن آ رہا ہے، تعارف آ رہا ہے تھوڑا، کہ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ وہ قوم ایسی تھی کہ اس قوم کی طرح کی کوئی قوم ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی۔ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ ان جیسا کوئی شہروں میں پیدا نہیں کیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی ہی طاقت قوت بخشی تھی، اور یہ لمبے لمبے قد والے ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی صحت کے حوالے سے جو ہے وہ نعمتیں بخشیں، نعمتیں عطا کی، لیکن یہ ناشکرے ٹھہرے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا۔ اور یہ قوم کہا بھی کرتی تھی کہ من اشد منا قوہ، کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ تو یہ تکبر پہ اتر آئے تھے اور اپنے آپ کو ہی سب سے بڑا سمجھنے لگے تھے، اور جب ہی انہوں نے اللہ کا انکار کیا تو ان کا یہ انجام ہوا۔ اب اللہ تعالیٰ آگے دوسری قوم کا ذکر کر رہا ہے، وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور ثمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹانوں کو تراشا۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور قوم ثمود کے ساتھ کس طرح کیا، یعنی وہی پیچھے والا میں نے چل رہا ہے کہ آپ کے رب نے قوم ثمود کے ساتھ کس طرح کیا۔ آپ کو پتہ ہے جنہوں نے وادی میں چٹانوں کو تراشا، یعنی جنہوں نے وادی میں بڑے بڑے پتھر تراشے تھے۔ یہ بھی گزشتہ اقوام میں سے قوم گزری ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا، اور یہ جو قوم ثمود تھی ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا تھا کہ وہ ان کی اصلاح کریں۔ تو یہ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ قوت ایک زیادہ اور ایک نعمت سے نوازا تھا کہ انہیں پتھر تراشنے بہت زیادہ آتے تھے، انہیں ایک خاص صلاحیت اور قوت عطا کی گئی تھی کہ یہ پتھر تراشتے تھے، حتیٰ کہ یہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر ان میں اپنی رہائش گاہیں تعمیر کر لیتے تھے، اپنے گھر بنا لیتے تھے پہاڑوں کو تراش کے،
پہاڑ کتنے بھاری ہوتے ہیں، کتنے بڑے ہوتے ہیں، لیکن ان کو تراش کے ان کی کاٹا پیٹی کر کے اس میں اپنی رہائشیں بنا لیتے تھے یہ لوگ۔ آگے ایک تیسری قوم کا ذکر ہے، وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور فرعون کے ساتھ جو میخوں والا تھا۔ یعنی معنی وہی ہے کہ آپ کے رب نے کیا کیا فرعون کے ساتھ، جو کیا آپ نے دیکھا کہ آپ کے رب نے فرعون کے ساتھ کیا کیا جو میخوں والا تھا، یعنی کس طرح اس کا انجام کیا۔ میخوں والے سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ فرعون جو بڑے لشکروں والا تھا، جس کے پاس بڑے بڑے لشکر تھے، تو اس کے پاس خیموں کی کثرت بھی بہت زیادہ تھی، جو خیمے لگاتے ہیں، اور ان خیموں کو جو ہے وہ میخیں گاڑ کر کھڑا کیا جاتا تھا۔ جو خیموں کو کھڑا کیا جاتا ہے تو میخیں گاڑی جاتی ہیں نا زمین میں، تو مراد یہ ہے کہ بڑے ہی اس کے پاس لشکر تھے، بڑی فوج تھی۔ اور فرعون کا واقعہ تو بڑا مشہور ہے، انشاءاللہ قرآن میں اور بھی جگہ آئے گا ہمارے پاس، ہم وہاں پڑھیں گے انشاءاللہ تفصیل سے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے، الذین طغوا فی البلاد، ان سبوں نے شہروں میں سر اٹھا رکھا تھا، یعنی ان تمام قوموں کا ذکر ہوا ہے، ان سب نے شہروں میں تجاوز کر رکھا تھا، سر اٹھا رکھا تھا، یعنی حد سے بڑھ گئے تھے۔ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، اور بہت فساد مچا رکھا تھا۔ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، آخر آپ کے رب نے ان سب پر عذاب کا کوڑا برسایا، یعنی ان پر آسمان سے اپنا عذاب نازل فرما کر ان کو تباہ و برباد کر دیا، یا انہیں عبرتناک انجام سے دوچار کر دیا، یعنی ایسا ان کا انجام کیا کہ اب قیامت تک آنے والے لوگ جو ہے وہ ان سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ ان ربک لبالمرصاد، یقیناً آپ کا رب گھات میں ہے۔ کیا مطلب گھات میں ہے؟ یعنی آپ کا رب اپنی تمام مخلوقات کو دیکھ رہا ہے، اور ان کے اعمال کے مطابق ہی وہ دنیا اور آخرت میں ان کو جزا دیتا ہے۔ جو قومیں اچھے نیک اعمال کریں گی تو ان کا انجام بھی اچھا ہوگا، جو قومیں ان قوموں کی طرح جن کا ذکر ہوا آج، ان قوموں کی طرح عمل کریں گی، فساد برپا کریں گی، اللہ تعالیٰ کا انکار کریں گی، تو ان کا انجام بھی برا ہی ہوگا۔ تو ان سب قوموں کے ذکر میں ہمارے لیے بھی عبرت ہے، ہم بھی اس سے سبق حاصل کریں کہ ہمیں حد سے نہیں بڑھنا چاہیے، ہم جو ہماری حدود اللہ تعالیٰ نے قائم کی ہیں ہمیں انہی حدود میں رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو تو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہی ماننی چاہیے۔ آج تو یہیں تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ کل صورت کمپلیٹ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ہماری الحمدللہ سورۃ الفجر چل رہی ہے، ہم نے 2 دن چند آیات الحمدللہ پڑھ لی ہیں۔ آج سورۃ الفجر کا تیسرا دن ہے، اور آج انشاءاللہ چند آیات آگے ڈسکس کریں گے۔ آج بھی صورت کمپلیٹ نہیں ہو پائے گی، مجھے اندازہ تھا کہ ہو جائے گی، لیکن چند آیات انشاءاللہ ہم کل ڈسکس کریں گے آخر کی، جو قیامت کے حوالے سے ہیں۔ اور آج ایک الگ موضوع ہے، اس سے پہلے آج وہ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا۔ تو آیت نمبر 15 سے لے کے آیت نمبر 20 تک انشاءاللہ آج ہم سمجھیں گے۔ اور اس سے پہلے جیسا کہ آپ نے پرانے لیکچرز 2 سنے ہیں، اس میں پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ مخلوقات کی قسم کھائی، اور پھر انسانوں کو یعنی یہ سمجھانے کے لیے کہ انسان غور و فکر کیوں نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل دی ہے، تو اتنی بڑی بڑی جو قسمیں کھائی ہیں، اتنی بڑی بڑی مخلوقات کی، ان کے تغیرات کی، تو یہ انسان کیوں نہیں سمجھتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چند جو
پرانی اقوام گزر گئی ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا اور کفر و عناد کیا، ان کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کا کیا انجام ہوا، انہوں نے غرور و تکبر کیا۔ اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے یہ بیان کر رہا ہے کہ ایک انسان کی فطرت کیا ہوتی ہے اور اس کا ایک رویہ کیا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اسے کسی چیز سے نوازتا ہے، اور یعنی ذرا سا اس کو اللہ تعالیٰ مال یہ تمام چیزیں دے دے تو اس کا کیا رویہ ہوتا ہے۔ تو آتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ، انسان کا یہ حال ہے، اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ، کہ جب اس کا رب اسے آزماتا ہے، فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، اور اسے عزت اور نعمت دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو وہ کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دار بنا دیا۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، انسان کا یہ حال ہے، یعنی انسان کا یہ عمل ہے اور انسان کا یہ کردار ہے کہ جب اس کا رب اسے آزماتا ہے، جس وقت اس کا رب اسے آزماتا ہے اور جب اسے عزت اور نعمت سے نوازتا ہے تو وہ کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دار بنا دیا۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ اسے پیسہ دیتا ہے، شہرت دیتا ہے، عزت دیتا ہے، تو جب وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اور یعنی اس چیز کی جو نسبت ہے، عزت کی نسبت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف کر رہا ہے، اور ظاہر شکر بھی اس انسان کو ادا کرنا چاہیے، لیکن اس موقع پہ انسان اس غلط فہمی کا بھی شکار ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھ پر بہت ہی مہربان ہے، اللہ تعالیٰ تو مہربان ہے، لیکن دراصل یہ جو نعمتیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے اسے نوازی تھیں، یہ بطور امتحان، بطور آزمائش تھیں، اللہ تعالیٰ اسے آزما رہا تھا، کیونکہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جب اس کا رب اسے آزماتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کو دے کے بھی آزماتا ہے اور لے کے بھی آزماتا ہے۔ اب جیسے کہ اگلی آیت میں ہے وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ، اور جب وہ اللہ اس انسان کو آزماتا ہے فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو وہ کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے میری اہانت کی، یعنی مجھے ذلیل کیا، نعوذ باللہ۔ یعنی اب انسان کو اللہ تعالیٰ نے ذرا سی اس کی تنگی اور روزی میں تنگی کی اور اس کا ذرا سا مال کم کیا، اس کے حالات کچھ ایسے ہوئے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی۔ اللہ تعالیٰ اسے آزماتا ہے کہ وہ بندہ میرا صبر شکر کرتا ہے یا نہیں، لیکن یہ ایک انسان کی فطرت ہے کہ وہ فوراً جو ہے وہ بدگمانی کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری اہانت کی، اللہ تعالیٰ نے مجھے ذلیل کیا، اور پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے مجھ سے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں خود ہی یہ بیان فرما رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ میں اپنے کچھ خاص بندوں کو دیتا ہوں اور یعنی جو مجھے پسند نہیں ہوتے میں ان کو نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے کلا بل لا تکرمون الیتیم، کلا ایسا ہرگز نہیں، بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ بات یہ ہے کہ تم ہی لوگ یتیموں کی عزت نہیں کرتے۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ بات تو یہ ہے، معاملہ تو یہ ہے کہ تم ہی لوگ یتیموں کی عزت نہیں کرتے۔ یعنی بات اس طرح نہیں ہے کہ جیسے لوگ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ مال جو ہے وہ صرف اپنے محبوب بندوں کو دیتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو تو دیتا ہی ہے، اپنے ناپسندیدہ بندے جو ہوتے ہیں انسان اللہ تعالیٰ کے، ان کو بھی نوازتا ہے، اور جیسے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو اور ناپسندیدہ بندوں کو نعمتوں سے نوازتا ہے، اسی طرح تنگی میں بھی جو ہے وہ اپنے محبوب بندوں کو بھی مبتلا کرتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، جو کفر کرتے ہیں، انہیں بھی تنگی میں جو ہے وہ مبتلا کرتا ہے۔ اور اصل جو مقصد ہے، اصل مدار ہے دونوں حالتوں کا، وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو مال دے تو وہ اللہ تعالیٰ کا اس پہ شکر کرے، اور جب کسی شخص پہ تنگی آ جائے تو وہ اس پر صبر کرے، کیونکہ تنگی جو ہے وہ انسان کے اپنے اعمالوں کے باعث ہی انسان پر آتی ہے، اور وہ بطور آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جاتی ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے نا کہ جس قسم کی بھی جو ہے تمہیں اگر برائی پہنچ رہی ہے، کوئی تمہیں غم، کوئی تنگی پہنچ رہی ہے، تو وہ تمہارے اپنے
اعمالوں کی بنا پر ہے، اور اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ انسان کو مال دے تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور دوسروں کا بھی خیال رکھے، یتیموں کا اور جو دوسری تمام مخلوقات ہیں ان کے ساتھ اچھے سے پیش آئے اور ان کو بھی اپنے مال کے ساتھ جوڑے رکھے۔ اور جب انسان پر تنگی آ جائے تو وہ اس پر صبر کرے، فوراً بدگمانی نہ کرے اپنے رب کے ساتھ۔ اب اس آیت میں جو یہ بیان کیا گیا ہے کہ یتیموں کی عزت نہیں کرتے، مراد یہی ہے کہ انسان جو ہے، انسان کی ایک فطرت یہ ہے کہ وہ یتیم کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کمتر سمجھتا ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا جس کے وہ مستحق ہوتا ہے۔ تو یتیم کے ساتھ حسن سلوک کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، اس کے ساتھ عزت سے پیش آنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ گھر سب سے بہتر ہے جس میں یتیم کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، یتیم کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، یتیم کے ساتھ اچھے سے پیش آیا جائے، اس کی خدمت کی جائے، اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ اور وہ گھر سب سے بدترین ہے جس میں اس کے ساتھ بدسلوکی کی جائے، اس کا حق مارا جائے، اس کو اس کے حق نہ دیے جائیں، اس کی حق تلفی کی جائے، اس کے ساتھ برے سلوک سے پیش آیا جائے، تو وہ گھر سب سے بدترین ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کے ساتھ اشارہ کر کے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ساتھ ساتھ ہوں گے، یعنی جیسے یہ دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہیں اسی طرح میں اور یتیم کی کفالت، یعنی یتیم کے جو حالات کی دیکھ بھال کرتا ہے، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ساتھ ساتھ ہوں گے۔ تو اللہ اکبر، کتنی فضیلت ہے اس شخص کی کہ جو یتیم کا خیال کرتا ہے، یتیم کی کفالت کرتا ہے۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے آس پاس اپنے رشتہ داروں میں، اپنے کیا کہتے ہیں اپنے جو ہمارا سرکل ہے اس میں، کہ اگر کوئی ایسے مسکین یتیم ہیں تو ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد کیا فرمایا، وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی بھی ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے۔ اب یہ بھی ایک انسان کا رد عمل اور اس کا ایک طرز عمل بتایا جا رہا ہے کہ وَلَا تَحَاضُّونَ، اور تم جو ہے وہ ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے، عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکینوں کو کھانا کھلانے کی۔ اور آج کل یہ بہت زیادہ ہے کہ جو بندہ جو ہے وہ ہم سے چمٹ کر نہیں مانگتا، ہم سے بھیک نہیں مانگتا، لیکن وہ مسکین ہے، وہ ضرورت مند ہے، تو ہم اس کا خیال نہیں کرتے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ایسے لوگ جو ہے وہ چہرے سے پہچانے چلے جاتے ہیں، کہ پہچان ہو جاتی ہے کہ یہ بندہ ضرورت مند ہے، لیکن ہم لوگ آج اتنا اگنور کرتے ہیں ایسے لوگوں کو جو ضرورت مند ہوتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ہمارے ساتھ ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو مالی ضرورت ہوتی ہے اور ان کے گھر میں اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ وہ اپنی ضروریات پوری کر سکیں، تو ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ پھر آگے فرمایا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور میراث سمیٹ کر کھاتے ہیں، یعنی جو ایک شخص مر جاتا ہے، جو اس کا ورثہ بچتا ہے، اسے سمیٹ کر کھاتا ہے یہ انسان۔ آیت کا ترجمہ تو یہ ہے کہ تم میراث کا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو۔ یہاں مراد پوری انسانیت کو خطاب ہے کہ انسانیت کی ایک فطرت یہی ہے نا کہ بس کسی طرح میرا پیٹ بھر جائے، میرے پاس زیادہ مال آ جائے۔ اور میراث کے معاملے میں تو بہت زیادہ جو ہے وہ انسان حد سے بڑھ جاتا ہے، دوسروں کا حق مارتا ہے، یعنی جس طریقے سے حاصل ہو، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے، بس کسی طرح سمیٹ کر مال کھاتا ہے انسان۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال کو جی بھر کر عزیز رکھتا ہے۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم مال سے محبت کرتے ہو، بہت زیادہ محبت کرنا، یعنی تم مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو۔ اور مال کے تعلق سے ہم پہلے کئی دفعہ جو ہے وہ مفصل گفتگو کر چکے ہیں۔ ایک دفعہ سورۃ التکاثر میں، سورۃ العصر میں، میرے خیال سے سورۃ الماعون میں ہم نے بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے انشاءاللہ۔ تو مال کے حوالے سے ہم نے یہی سمجھا ہے کہ مال کی جو ہے وہ زیادہ حرص جو ہے وہ ہمیں کہاں کرنی چاہیے، کس وجہ سے کرنی چاہیے، کہاں نہیں کرنی چاہیے۔ تو آپ پرانے لیکچر سنیں انشاءاللہ، ورنہ یہ پھر لیکچر لمبے ہو جاتے ہیں، تو اسی لیے یہیں تک رکھتے ہیں انشاءاللہ، کل سورت کمپلیٹ کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الحمدللہ ہم سورۃ الفجر تک پہنچ چکے ہیں اور سورۃ الفجر کا آج آخری لیسن ہم پڑھیں گے۔ تین سبق ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، چند آیات اس میں ہم نے سمجھی، آج آخری کی چند آیات ہیں انشاءاللہ ان کو سمجھیں گے۔ آیت نمبر 21 سے لے کے آیت نمبر 30 تک آخری 10 آیات ہیں، اور پیچھے 3 سبق میں ہم نے الگ الگ 3 ڈسکشن کی، اس میں 3 ٹاپک ہم نے پڑھے۔ پہلے اس میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کئی اقسام کھائیں، کئی قسمیں کھائیں اور لوگوں کو سمجھایا۔ پھر دوسرے ٹاپک میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی اقوام کا ذکر کیا، جو قومیں گزری ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا، تو ان کا کیا انجام ہوا۔ تیسرے ٹاپک میں ہم نے یہ سمجھا کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو نعمت سے نوازتا ہے تو وہ اس میں یعنی ایک غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس کو ایز اے آزمائش نہیں لیتا کہ اللہ تعالیٰ اسے آزما رہا ہوتا ہے اصل میں مال دے کے، لیکن وہ اس کو جو ہے وہ بے جان خرچ کرتا ہے اور بڑا ہی اس میں جو ہے وہ اسراف کرتا ہے۔ لیکن انسان کو جب اللہ تعالیٰ رزق ذرا تنگ کر دیتا ہے اس کا اور اسے تھوڑی سی مشکل دیتا ہے تو اس پہ وہ پھر اللہ تعالیٰ سے بدگمانی کرتا ہے۔ اور یہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم یتیموں کی عزت نہیں کرتے، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے، آپس میں ایک دوسرے کو رغبت بھی نہیں دلاتے کہ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، اور تم میراث بھی کھا جاتے ہو ایک دوسرے کی، تو مال سے بھی تم بہت زیادہ محبت کرتے ہو۔ تو بہرحال یہ پچھلی آیات کا خلاصہ تھا، اور پچھلے لیکچرز امید ہے کہ آپ نے سنے ہوں گے انشاءاللہ، تو بات اچھے سے واضح ہو گئی ہوگی۔ تو آج انشاءاللہ ہم آخری چند آیات ہیں انشاءاللہ ان کو پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وأنى له الذکریٰ يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلی جنتی۔ تو دراصل ان آیات میں جن کی تلاوت کی گئی، ان آیات میں اللہ تعالیٰ ایک قیامت کا نقشہ کھینچ رہا ہے اور قیامت کے احوال ذرا بیان ہو رہے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ وجہ کلا اذا دکت الارض دکا دکا، یقیناً جب زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی، یقیناً جس وقت زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی، یعنی زمین کا ایسا حال ہو جائے گا قیامت کے وقت کہ وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ یعنی ایک نصیحت والا انداز ہے کہ جو پیچھے 3-4 آیتیں گزری ہیں جس میں ایک انسان کے برے اعمال کا ذکر کیا کہ انسان یتیم کی عزت نہیں کرتا، مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، میراث کا مال کھا جاتا ہے، مال سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ تمہارا عمل ایسا نہیں ہونا چاہیے، جو پیچھے مذکور ہوا تمہارے اعمال ایسے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایک ایسا وقت بھی آنے والا ہے کہ جس زمین کو کوٹ کوٹ کر جو ہے وہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، وجاء ربک اور آپ کا رب آئے گا، والملک اور فرشتے بھی آئیں گے، صفا صفا جو صف در صف ہوں گے، یعنی جو صفیں باندھ کر آئیں گے۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، اور تو وجاء ربک والملک صفا صفا، اور آپ کا رب آئے گا اور فرشتے آئیں گے جو صف در صف ہوں گے۔ اب یہ قیامت کا ایک حال بیان کیا جا رہا ہے کہ جب فیصلے کا وقت ہوگا، جب حساب کتاب کا وقت ہوگا، تو آپ کا رب وہاں آئے گا اور فرشتے جو صف در صف ہوں گے وہ بھی آئیں گے۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَىٰ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اور جس دن جہنم بھی لائی جائے گی،
یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان کو سمجھ آئے گی، وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَىٰ، مگر آج اس کے سمجھنے کا کیا فائدہ، آج اس کے سمجھنے کا فائدہ کہاں؟ یعنی جہنم کے ایسے ہولناک مناظر کو دیکھ کر انسان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، وہ اپنے کفر پر، اپنے گناہوں پر بڑا ہی ندامت کا اظہار کرے گا، لیکن اس روز اس کی ندامت کا اور اس کو نصیحت حاصل کرنے کا کیا فائدہ؟ اس نے تو اصل نصیحت جو ہے وہ دنیا میں حاصل کرنی تھی، دنیا میں ڈرنا تھا اللہ کے عذاب سے، وہاں وہ نہیں ڈرا۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، پھر جب ہی انسان آگے کیا کہے گا؟ یقول یا لیتنی، وہ کہے گا کہ کاش، یا لیتنی کاش، قدمت لحیاتی، میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ سامان پیش کیا ہوتا۔ وہ کیا کہے گا؟ میں نے اپنی زندگی کے لیے کاش کچھ آگے بھیجا ہوتا، یعنی کچھ نیک اعمال کیے ہوتے، کوئی خیر کا کام کیا ہوتا، کچھ دین اور کچھ اسلام سیکھ لیا ہوتا، تو آج یہ میرا حال نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی اسی ندامت کا ہی اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ کس طرح نادم ہوگا، تو وہ یہ کہے گا، اور اس روز جو ہے وہ اس کو کوئی یہ ندامت فائدہ نہیں دے گی۔ اگر انسان آج اس زندگی میں ہی کچھ سوچتا ہے اور اس زندگی میں ہی نصیحت حاصل کرتا ہے، تو جب ہی اس کو آخرت میں فائدہ ہوگا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، بس آج اللہ کے عذاب جیسا عذاب کسی کا نہ ہوگا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، بس اس دن یعنی قیامت کے دن اللہ کے عذاب جیسا کسی اور کا عذاب نہ ہوگا، یعنی ایسا دردناک عذاب ہوگا۔ جہنم کا جو احوال ہیں، جہنم کی آنکھ کے جو حالات ہیں، اللہ اکبر، اللہ ہمیں بچائے، اللہم اجرنا من النار، اللہ ہمیں اس آنکھ سے بچا کے رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود کہتا ہے نا کہ میں بڑا غفور الرحیم بھی ہوں، لیکن میرا عذاب بھی بہت خطرناک ہے۔ تو یہ ایک انسان کو امید بھی دلائی جا رہی ہے اور ایک طرف خوف بھی ہے کہ تم اللہ سے ڈرو اور امید بھی رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اچھا معاملہ فرمائے گا اور اس کی عبادت کرو۔ اگر نہیں کرو گے، کفر کرو گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی بہت خطرناک ہے۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، نہ اس کے باندھنے جیسا کوئی باندھے گا۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، مراد یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اس دن قید اور بند کرنا ہوگا، اس جیسی قید کسی اور کی نہیں ہوگی۔ یہاں مراد یعنی کفار کو جو عذاب ہوگا اور وہ اللہ تعالیٰ کی قید اور بند میں جکڑے ہوئے ہوں گے، تو اس کا یہاں تصور بھی نہیں کر سکتے ہم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی قید سے بچائے کہ اس قید کے سامنے پھر کوئی اور قید نہیں ہوگی۔ وہ دن ظالموں کے لیے، جابروں کے لیے، مجرموں کے لیے بہت ہی برا دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کے عذاب سے بچائے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اب جو پچھلی آیت گزری ہے اس میں جو ہے وہ ایک ایسے بندے کا ذکر تھا، ایسے بندے کے بارے میں جس نے دنیا میں کفر کیا، دنیا میں بغاوت کی، دنیا میں کفر و عناد کیا، معصیت کی، گناہ کیے، برے کام کیے، تو وہ یہ بھی کہے گا کہ کاش میں کچھ آگے اپنے عمل بھیج دیتا، اور اس کو عذاب بھی دیا جائے گا، اس کو قید بھی ہوگی۔ لیکن اب یہاں ایک ایسے بندے کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جس نے نیک اعمال کیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اللہ تعالیٰ کو پہچانا دنیا میں، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا رویہ جو ہے وہ رکھے گا قیامت والے دن۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، کہا جائے گا اے اطمینان والی روح، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، اے اطمینان والی روح، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب کی طرف لوٹ چل اس طرح کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے خوش، یعنی تو اپنے رب کی طرف جا اور اس حال میں جا کہ تو اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جا اور وہ تجھ سے خوش ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے اجر و ثواب کی طرف چل، اور جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں تیرے لیے بنائی ہیں، جو نیک بندے کے لیے بنائی ہیں، اس کی طرف جا، اور جنت میں جو تیرے لیے ایک سے ایک نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے اور تیار بنا کے رکھی ہے، تو اس کی طرف جا، اور اس حال میں جا کہ تو اللہ تعالیٰ سے خوش اور اللہ تعالیٰ تجھ سے خوش۔ فادخلی فی عبادی، پس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں چلی جا۔ یعنی اللہ تعالیٰ پھر اس
بندے سے فرمائے گا جو اللہ تعالیٰ سے راضی ہوا، اور اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہوا کہ میرے خاص بندوں میں داخل ہو جائے، یعنی میرے جو جنتی ہیں جنہوں نے میری اطاعت کی، دنیا میں میرے فرامین کے مطابق زندگی گزاری، جو شیطان کے وسوسوں میں نہیں آئے، تو میرے ان بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا بھی ان لوگوں میں شمار فرمائے کہ جن لوگوں سے اللہ تعالیٰ یہ کہے گا کہ اے میرے بندے تو میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ تو الحمدللہ یہاں ہماری سورۃ الفجر کمپلیٹ ہوئی، انشاءاللہ کل نئی سورت اسٹارٹ کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔